اس کے بعد فرمایا گیا دنیا ایک چیز کی تلاش میں ہے. ہاں دنیا ایک چیز کی تلاش میں ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر لوگ مختلف طریقوں سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, لیکن مل نہیں رہی. کچھ لوگ چڈی پہن کر کے کتا لے کر کے صبح صبح دوڑتے رہتے ہیں. کہا کہ کہاں نکلے بھائی یہ کتا لے کر کے اور چڈی پہن کر کے؟ بولے سکون کی تلاش میں نکلے, اطمینان کی. کچھ لوگ کہیں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا شہر کی گھٹن اور تلویث آمیز فضا سے نکل کر کے باہر اطمینان حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں دیکھنا ہے؟ جھرنا دیکھنا ہے. کیا دیکھے؟ جنگل دیکھنا ہے. کیوں بھائی؟ اطمینان قلب کے لیے. اللہ نے فرمایا کہیں نہیں ملتا ہے سکون, کہیں سکون ملتا نہیں. اطمینان کہاں ملتا ہے بتایا گیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ یہاں بذکر اللہ جو ظرف ہے اس کو مقدم کیا گیا. جی ظرف کو مقدم کر کے حصر پیدا کیا گیا کہ اللہ کے ذکر ہی سے, ایسا بولیے, اللہ کے ذکر ہی سے تطمئن القلوب, دل میں اطمینان ہوتا ہے. اللہ دل کتنا بھی بے قرار ہو, اللہ کے حضور تنہائی میں بیٹھ جاؤ, ایسا لگتا ہے جسے کتنا بڑا بوجھ اتر گیا ہے. اللہ اور آنسو نکلنے شروع ہو جائے تو تھوڑی دیر میں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہلکا ہو گیا پورا بدن. اللہ اکبر. تو اطمینان قلب صرف ایک ہی جگہ ہے. اس کی مثال ہے, بچہ جب بھوکا ہوتا ہے اور اس کی ماں کچن میں ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ بچہ رو رہا ہے. ماں کو معلوم ہے کہ بھوکا ہے, دودھ کی ضرورت ہے, لیکن کام کرنا ہے اس کو, کچن میں کام کرنا ہے اس کو. باپ آنے والا ہے, کھانا دینا ہے وغیرہ. اب بچے کو لے کر کے بیٹھ جائے تو کھانا تیار وقت نہیں ہوگا, وقت کے اوپر. تو کیا کرتی ہے وہ, ایک پلاسٹک کا جو نپل ہوتا ہے نا اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے. وہ چپ 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 کرتا رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ رونا بند کر دیتا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے اس کو. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی اطمینان اس کو حاصل ہے؟ نہیں, یہ تھوڑی دیر تک اس نپل سے اطمینان حاصل کرے گا. حقیقی اطمینان اس وقت ملے گا جب ماں اسے اپنی آغوش میں لے کر خود اپنا دودھ پلائے, تب اسے حقیقی سکون ملے گا. یہ دنیا کے سارے لوگ اطمینان کی تلاش ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے نپل چوس رہے ہیں. پوری دنیا نپل چوس رہی ہے. اللہ اکبر. اور حقیقی اطمینان کن کو حاصل ہونے والا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. یہاں ملتا ہے حقیقی اطمینان. جیسے بچے کو نپل سے نہیں ملتا, عارضی طور پر ملتا ہے. حقیقی اطمینان ماں کے دودھ میں ملتا ہے. ایسے ہی حقیقی اطمینان چڈی پہن کر کے کتا لے کر کے صبح صبح کہیں جانا یا کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلنا, اس سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا, دل کو سکون نہیں ملتا. اللہ بذکر اللہ حقیقی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکون ملے گا. جی 3 گھنٹہ فلم میں آدمی رہتا ہے, فلم ہال میں 3 گھنٹے تک رہتا ہے تقریباً. گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہوتا ہے, بس اسی میں اس کا دھیان لگا رہتا ہے, اسی میں وہ کھویا رہتا ہے. لیکن باہر نکلتے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے 50 جوتے پڑے ہوئے ہیں, اس لیے کہ وہ 3 گھنٹے تک اس کو سکون ملا تھا. اب باہر اس کو سکون نہیں. تو ایک ہے عارضی سکون جیسے وہ بچہ نپل چوس رہا ہے, اور ایک حقیقی سکون کی ماں اسے آغوش میں لے کر کے اپنا دودھ پلا رہی ہے. ایسے ہی آدمی دنیا میں مشغول ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے مال سے, جاہ سے, اقتدار سے, پیسوں سے تھوڑی دیر کے لیے جو حاصل ہوتا ہے وہ عارضی سکون ہے. حقیقی سکون اگر حاصل ہوگا تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی اللہ. اچھا, ذکر 3 طریقے سے ہوتا ہے. ذکر لسانی, جی, اور ذکر لسانی و قلبی, اور تیسرا ہوتا ہے ذکر قلبی, دل سے یاد کرنا. اچھا, ایک ہوتا ہے زبان سے یاد کرنا, جیسے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا, اس کا ذکر کرنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو. یہ ہے ذکر لسانی, آدمی اللہ کا ذکر زبان سے کرے. اور ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرے اور دل بھی اس کا ساتھ دے, دل بھی اس کا ساتھ دے, جو بول رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہو. ایسا. اور ایک ہوتا ہے صرف دل سے, جس کا تذکرہ مسلم شریف کی اس روایت میں ہے, وذکر اللہ خالیا ففاز عیناہ, تنہائی میں ہوا وذکر اللہ, اللہ کو یاد کیا
اس کی آنکھیں بہ پڑی. اللہ اکبر. دیکھو یہاں منہ سے کچھ نہیں بول رہا ہے, دل میں یاد کر رہا ہے, میرے رب میں کتنی نافرمانی کر چکا ہوں تیری, میں تیرے احکام کی کتنی خلاف ورزی کر چکا ہوں, میرے رب میں تیرا بہت بڑا گنہگار بنتا ہوں. اللہ, اور اللہ کو یاد کر کے ففازت عینا, اس کی آنکھیں بہ پڑے. کہا گیا ذکر قلبی ہے, وذکر اللہ خالیا ففازت عینا, اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی. یہ ذکر قلبی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ذکر کی 3 قسمیں, ذکر لسانی زبان سے ذکر کرے, اور زبان سے ذکر کرے دل اس کے ساتھ ہو, ذکر قلبی و لسانی ایک ساتھ, اور ایک ہے ذکر قلبی, اللہ کو یاد کرے تنہائی میں اپنے گناہوں کو, اللہ کو یاد کر کے کہ میرے رب تیرے کتنے احسانات ہیں میرے, لیکن میں کتنا نافرمان ہوں میں تیرا. اللہ وذکر اللہ خالیا ففازت عینا, اس کی آنکھیں بہ پڑے. دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. اسی وجہ سے آدمی جب روتا ہے نا, آدمی جب روتا ہے تو آنسو 2 طرح کے ہوتے ہیں جی. دموع الفرح, خوشی کے آنسو, یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. دموع الفرح بارد, خوشی کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. ولیکن دموع الحزن, لیکن جو غم کے آنسو ہوتے ہیں, اللہ سے ڈر کر کے جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے اس کا دل جل رہا ہو. ظاہر ہے کوئی چیز جب جلتی ہے تو باہر کوئی چیز نکلتی ہے دل کے ساتھ تو گرم تو رہے گی. ایسا لگتا ہے جیسے دل جل رہا ہو, تبھی تو جب پانی نکلتا ہے آنکھوں سے تو گرم ہوتا ہے. تو دموع الفرح بارد وہ دموع الحزن ساخن, گرم ہوتا ہے. اللہ, تو یہ بتایا گیا کہ کہاں اطمینان تلاش کر رہے ہو, اطمینان یہاں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک نقطہ یہاں سمجھ لیں, ایک جگہ فرمایا گیا کہ ان کے دل ڈرتے ہیں, ڈر, اور ایک جگہ ہے یہاں وہ تطمئن قلوبہم, اللہ ان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اپوزٹس ہیں, میں نے بتایا نہیں, یہ سورہ کریم اپوزٹس لیے ہوئے. تو دل میں ڈر ہو, برابر ہے, اور اسی طرح دل میں اطمینان ہو, تو ڈر اور اطمینان دونوں جمع کیسے ہو سکتے؟ دونوں اپوزٹس ہیں جی. آگ اور پانی ہے, آدمی ڈرا ہوا ہو اور آدمی مطمئن ہو, ایسے کیسے؟ بتایا گیا یہ 2 حالتیں ہیں بندے کی. کیسے؟ تطمئن قلوبہم اذا ذکرت وعد اللہ, اللہ کے وعدے کو یاد رکھے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے, تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور جب وَتَوْجَلُ الْقُلُوبُ وَتَوْجَلُ قُلُوبُهُمْ اِذَا ذَكَرَتْ وعید اللہ, اللہ کی وعید کو جب وہ یاد کرتا ہے تو اس کے دل ڈر جاتے, دل یاد کرتے تو ڈر جاتے. تو الگ الگ حالتوں میں ہے, الگ الگ حالتوں میں. یہ اللہ کے وعدے کو یاد کرتا ہے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید کو یاد کرتا ہے کہ وہ شدت حساب کرنے والا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. دونوں الگ الگ چیزیں.